اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام مولا بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں میں سلاتا تو ہے، اندھیروں کو سویروں سے جگاتا تو ہے، مولا یکتا ہے یگانہ ہے تو احد ہے صمد ہے، مولا یکتا ہے یگانہ ہے تو احد ہے صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، مولا ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ڈبوتا ہے، مولا ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ڈبوتا ہے، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، لگ جائے کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت، لگ جائے کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے میں بلاتا تو ہے، اور لگ جائے جو بہتان جب حرم نبی پر، اور لگ جائے جو بہتان جب حرم نبی پر، عائشہ ہے مطہرہ یہ بتاتا تو ہے، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، عزیز طلباء کرام، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار اور عظیم الشان جو تقریب جس کا اہتمام مدرسہ جامعۃ الحبیب شاداب کالونی فیصل آباد میں کیا گیا ہے، پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج سے 72-73 سال کے قریب پہلے پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے جو جد و جہد، جو محنت، جو کوشش کی تھی، اس کے نتیجے میں ہمیں جو یہ آزادی حاصل ہوئی ہے، یہ آزادی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کائنات کی اگر آپ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز آزادی چاہتی ہے۔ سب سے پہلے آپ انسانوں کو دیکھ لیں، کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کو سب سے پہلے لیجئے، انسان کی فطرت آزادی چاہتی ہے، اور یہ آزادی انسان کا حق بھی ہے، اس لیے انسان آزادی چاہتا ہے، وہ غیر کے تسلط کو، غیر کی جو ہے روک ٹوک کو اپنے اوپر پسند نہیں کرتا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ لے لیجئے، وہ بھی جب ماں باپ اس کے اوپر روک ٹوک لگاتے ہیں، یا کسی طالب علم پہ استاد روک ٹوک لگاتا ہے، وہ بھی اس آزادی اپنی سلب ہوتی ہوئی اس کو نظر آتی ہے، تو وہ اپنے آزادی چھیننا جو ہے، وہ اپنی آزادی سلب ہونے کو اچھا محسوس نہیں کرتا، وہ بھی اپنے لیے کسی کے بوجھ کو، کسی کے حکم کو، آرڈر کو بوجھ سمجھتا ہے، اور اپنے لیے جو ہے وہ گراں سمجھتا ہے، اس لیے وہ بھی آزادی چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آزادی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک آزادی بدن کی آزادی ہے، ایک آزادی دماغ کی آزادی ہے۔ آپ بدن کی آزادی تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن دماغ کی آزادی ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پورے بدن کا سسٹم دماغ کی وجہ سے چلتا ہے، اور ہم چونکہ ہر اعتبار سے آزادی یہ یورپ کا اور مغرب کا کنسپٹ ہے، یہ ہمارے اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر چیز میں مادر پدر آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے غلام ہیں۔ یہ ہر اعتبار سے آزادی یہ مغرب کا، یورپ کا کنسپٹ ہے۔ ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم اس اعتبار سے تو آزاد ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی تسلط اس اعتبار کا قائم نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مرضی کے افعال و اعمال اور اقوال ہم سے کہلوائے، لیکن ہاں جب آزادی اور ابدیت کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے اعتبار سے آتی ہے، تو پھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آزادی انسان کا فطری
فطری چاہت بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں انسان تو انسان، جاندار بھی اپنے لیے جو ہے آزادی چاہتا ہے۔ اب حشرات الارض کو دیکھ لیں، آپ پرندوں کو دیکھ لیں، اب درندوں کو دیکھ لیں، ان کو آپ قید کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے سبکی محسوس کرتے ہیں۔ پرندے کو جب آپ پنجرے میں بند کرتے ہیں، وہ آزادی کے لیے اپنے سر کو جو ہے وہ پنجرے کی جو تاریں ہوتی ہیں اس سے مار مار کے ٹکرا کے اپنے آپ کو زخمی کر دیتی ہے۔ وہ چاہتی کیا ہے؟ آزادی چاہتی ہے۔ درجہ ثانیہ میں پڑھائی جانے والی کتاب قراءۃ الراشدہ میں پرندے کی قید کے حوالے سے ایک بہترین نظم ہے، جس کا ایک شعر جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: پرندہ کہتا ہے میں قید ہونے کو پسند نہیں کرتا، اور یہ میرا مذہب اور میرا طریقہ بھی نہیں ہے، اگرچہ پنجرہ سونے کا بھی ہو پھر بھی میں قید کو پسند نہیں کرتا۔ پرندے کو چاہے آپ سونے کے پنجرے میں بند کر دیں، اس پنجرے کے اندر اس کو ہر قسم کے دانے ڈال دیں، ہر قسم کی خوراک، جو کہ اس خوراک کے لیے وہ جگہ جگہ جنگلوں میں درختوں پر اور جائے گا، وہ تھکے گا اور دھوپ میں سڑے گا، یہ جو بھی اس کو مشقتیں آئیں گی، اس کے باوجود وہ ان مشقتوں کو پسند کرتا ہے، لیکن باوجود یہ کہ سونے کا پنجرہ ہو اس میں بھی وہ اپنے آپ کو قید نہیں رکھنا چاہتا۔ تو معلوم ہوا کہ جاندار بھی، چرند پرند، حشرات الارض، ہر چیز جو ہے اپنے لیے آزادی چاہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی اپنے لیے کیا چاہتی ہے؟ آزادی چاہتی ہے۔ بے جان چیزوں میں آپ دیکھ لیں، آگ ہے، جب آگ کو ہم جلاتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، کوئی برتن اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں، توا رکھتے ہیں، دیگچی رکھتے ہیں، اس کو ہم گویا کہ دبا رہے ہیں، اس کی آزادی کو ختم کر رہے ہیں، لیکن آگ پھر بھی کوشش کرتی ہے اس دیگچی اور اس توے کی نچلی جانبوں سے دور نکل کر پھر اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ معلوم ہوا وہ کیا چاہتی ہے؟ آزادی چاہتی ہے۔ پانی کے بہاؤ کے اوپر آپ اس کو روکنا چاہیں، پانی روک نہیں سکتے آپ، کیونکہ وہ آزادی چاہتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا رستہ بنا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوا کو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ روکنا چاہیں روک نہیں سکتے، اور اگر روک بھی لیں لیکن پھر بھی وہ اس جستجو اور کوشش میں ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے آزادی مل جائے، میں یہاں اس رکاوٹ کو دور کر دوں اپنے آپ سے۔ تو کائنات کی ہر چیز تقریباً وہ کیا چاہتی ہے؟ آزادی چاہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب اس کی قدر بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے بڑوں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ یہ قربانی اور یہ قربانیاں دے کر یہ آزادی حاصل کی ہے۔ خیر، میں اس موقع پر بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، تھوڑی سی ایک بات، اور راحت اندوری صاحب کا ایک شعر جو کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں، میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات اپنی آزادی کے موقع پہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ آج ہندوؤں کے جو ہے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کو بھی آزادی ان ہندوؤں کی تسلط سے ملنی چاہیے۔ ہمیں اس کی کوشش اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ان کو ہمت دلانے کے لیے راحت اندوری صاحب نے ایک بہترین جو ہے وہ اشعار کے اندر ان کو ہمت دلائی ہے۔ کہتے ہیں اگر خلاف ہے ہونے دو، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ یعنی اگر ہندو ہمارے خلاف ہوئے ہیں اور ہمیں دھمکیاں شمکیاں دے رہے ہیں، یہ تو ایک دھوئیں کی طرح ہیں، دھواں ختم ہو جاتا ہے، آسمان تھوڑی ہے یہ۔ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اگر ہندو مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اگر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو کیا مسلمان نہیں پہنچا سکتے ان کو نقصان؟ تو اگر آگ لگے گی تو اس کی زد میں کئی مکان آئیں گے جن میں ہندوؤں کے بھی ہوں گے، صرف مسلمانوں کے مکان نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں، یہ اپنے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہیں۔ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، یہ کوئی تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور پھر سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، یہ کوئی تمہارے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔
تو محترم دوستو، آزادی بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور جو آزادی ہمارے بڑوں نے حاصل کی ہے، اس آزادی کا مطلب صرف پاکستان کے ایک خطے کا حصول کا نام نہیں تھا، پاکستان کے ایک خطے کے حصول کا نام نہیں تھا، بلکہ جد و جہد مسلسل کے ایک حسین باب کا نام ہے آزادی، اور جس کا اختتام انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نظام خلافت راشدہ ہوگا۔ تو یہ آج کی بزم اس آزادی کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے طلباء نے اس کے اندر جو ہے اپنے نام لکھوائیں، کچھ تقاریر کریں گے، کچھ ترانے پڑھیں گے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو داد بھی دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں پاکستان کی آزادی کے حوالے سے دیکھیں بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر قدرت دی، کوئی ملک دیا ان کو، جو ہے اپنی اقتدار دیا ان کو، تو ان لوگوں کو چاہیے کیا کہ وہ لوگ جو ہیں نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اچھے کاموں کا حکم دیں، اور برے کاموں سے جو ہے نا لوگوں کو کیا کریں، وہ روکیں۔ تو آزادی کے آج اس مجلس میں اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو سنیں کہ انہوں نے کتنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا، اور دوسرا پھر آزادی کے دن کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آزادی کے دن کے اوپر ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نمازیں پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور نیکیوں کے حکم دینے چاہیے، اور برے کاموں سے جو ہے وہ روکنا چاہیے۔ تو یہ آزادی کا جو ہے وہ دن کے منانے کا ایک ترتیب ہے۔